بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پی ڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دوسری برسی کے موقع پر انجمن فیض الاسلام راولپنڈی کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اپنے وطن سے محبت، خلوص، محنت اور اپنے شعبے میں مہارت ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنے ذاتی آرام و آسائش کو وطن کے مفاد پر قربان کر کے ایک مثال قائم کی، جس کی تقلید ہم سب بالخصوص نوجوان نسل کے لیے لازمی ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان ہمارے قومی ہیرو ہیں، جنہوں نے پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو دوام دے کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ تقریب میں انجمن کے بوائے اسکاؤٹس اور فیض الاسلام ماڈل سیکنڈری اسکول فیض آباد راولپنڈی کے طلباء سمیت اسکاؤٹس لیڈر شاہد علی تاج، پرنسپل اسکول شبیر احمد ستی اور دیگر نے شرکت کی۔ بعد ازاں بوائے اسکاؤٹس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مزار پر بھی حاضری دی۔ انجمن کی جانب سے ڈاکٹر قدیر خان کی برکت پر پھولوں کی چادر چڑھائی، بوائے اسکاؤٹس نے اسامی پیش کی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو انجمن فیض الاسلام کے ساتھ بھی وابستگی تھی اور وہ انجمن کے فلاحی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا مرتے دم تک کرتے رہے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کا سالانہ اجتماع برقع 5 نومبر روز اتوار ادارہ تعلیمات اسلامیہ خبان سرسید میں صبح 10:30 بجے منعقد ہوگا۔ اجتماع میں ملک بھر سے علماء کرام، دانشور، سماجی اور سیاسی شخصیات شرکت کریں گی۔ ان خیرات کا اظہار ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر علامہ حافظ شیخ محمد قاسم نے مونٹپورہ میں منعقدہ درس قرآن کی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ درس قرآن کی نشست میں ابرار احمد خان، حاجی شیر افضل، ندیم کمال، احمد وقار، کامران احمد، محمد وحید، فاروق احمد، محمد حفیظ اور دیگر نے شرکت کی۔ حافظ محمد قاسم نے کہا کہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی فکر فروغ قرآن کی تحریک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام ملک کے طول و عرض میں دین مبین کی اشاعت و تبلیغ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حافظ محمد قاسم نے کہا کہ سالانہ اجتماع کے موقع پر 50 علماء کرام کو دینی علوم کی تکمیل پر اسناد دی جائیں گی۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے وابستہ علماء کرام سے درخواست کی کہ اس اجتماع کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی طاقتوں کو اس مسئلہ کا پائیدار اور پرامن حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی کی مجلس عمومی کا اجلاس صدر کامران مارکیٹ میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان امیر ضلع کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ 12 نومبر 2023 کو مری کے GPO چوک میں جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، جس سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ مری کا جلسہ انشاءاللہ پنجاب کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دے گا اور مری میں ہونے والے جلسہ عام میں JUI کی مرکزی قیادت سمیت پنجاب کی صوبائی قیادت خصوصی طور پر شرکت کرے گی۔ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں ارشد عباسی، مولانا عبدالغفار توحیدی، مولانا محبوب رحمان قریشی، اقبال امان، ملک سفیر عالم، مفتی عبدالشکور، مولانا گل عظیم شاہ، مفتی عمر علی، مولانا ریاض عثمانی، خالد مبین، پروفیسر زبیر عباسی، قاری زبیر قریشی، قاری کرامت الرحمان، مولانا عبدالرحمان توکلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائد جمہوریت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مالی امداد کے پیش نظر 1 کروڑ روپے JUI ضلع راولپنڈی کی تنظیم مرکزی تنظیم کو پیش کرے گی۔ اس سلسلے میں JUI راولپنڈی کی تنظیموں کے تمام عہدیدار آج سے تمام ضلع راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں کیمپ لگا کر فلسطین کے مظلوموں کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے۔ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی وارڈ نمبر 3 مسلم لیگی رہنما ارشد محمود قریشی نے کہا ہے کہ قائد نواز شریف نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف پاکستان اور عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے اپنے مخالفین کا نام تک نہیں لیا۔ نواز شریف کسی سے انتقام لینے نہیں بلکہ ملک سنوارنے آئے ہیں۔
اور انشاءاللہ چوتھی بار وزیراعظم بن کر اس ملک میں ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں 2017 میں چھوڑا تھا۔ میں خود کو نواز شریف کا کارکن ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرا تن من دھن سب کچھ ان پر قربان ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور مینار پاکستان کے جلسے سے واپس آتے ہوئے سفر کے دوران کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے لیڈر کا کارکن ہوں۔ میرا تن من دھن سب کچھ اپنے قائد پر قربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد نون لیگ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر عطا کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے انہیں اقتدار سے محروم کیا، طرح طرح کے الزامات لگائے، جیل میں ڈالا، 4 سال تک وطن سے دور جلا وطنی کی زندگی کی گزارنے پر مجبور کر دیا، مگر اپنی تقریر میں کسی ایک کے بھی مخالف کا نام نہیں لیا، نہ ان سے انتقام لینے کی بات کی، صرف پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی بات کی۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کے زیر اہتمام مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے شعراء اور ادباء کی کتب کی رونمائی و پذیرائی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ملک کے معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر فرد عباس نے کی۔ شاعر و ادیب نصرت یاب خان نصرت نے ترنم نمات پیش کی۔ ادبی تقریب میں ڈاکٹر خالد اسرا کا افسانوی مجموعہ فسوں زار، فائزہ ملک کا شعری مجموعہ ایک شعر وفا تھا، ڈاکٹر صابر آفاقی کی کتاب آپ کا کالم، حسن نواز کھنڈی کی کتابیں، بابا جی سلیم کھنڈی نقطۂ نظر اور عمران اعجاز کی کتاب ذہن سازی پر نسیم سحر، نوید ملک، پروفیسر نعمان نذیر، احمد مظہور اشرف اور کمال عباس نے بھرپور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتابیں کئی حوالوں سے اردو ادب میں عمدہ اضافہ ہیں۔ شرکاء اور مبصرین نے چیئرمین شہزاد افق التمیمی کی کتابوں ادب ادیب اور قلم اور ادیب نگر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ پاکستان میں اردو ادب کا مستقبل روشن ہے۔ نوجوان نسل تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ادب کے میدان میں قدم رکھ رہی ہے۔ نسل نو ریسرچ کے ساتھ بہترین ادب ترتیب دے رہی ہے۔ سرپرست فورم نوید ملک نے کہا کہ فورم گروہ بندی کے غیر اندرون و بیرون ملک ادباء اور شعراء کے معاونت کر کے ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ صاحب صدر نے تمام مصنفین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں جڑواں شہروں سے کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی 1 ماہ سے زائد کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آنے کے بعد اپنے پہلے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلہ کس جگہ پر کاٹا ہے، لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو عام معافی دلانا ہے۔ ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر پر میرا ساتھ دے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر کی اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دیں۔ کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے اس مشن میں ضرور سرخرو کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی سٹی شعبہ خواتین کی سینئر نائب صدر اور سابق ممبر پنجاب اسمبلی بیگم تنصیر فواد نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے راولپنڈی سٹی سے بڑی تعداد میں جانے والی لیگ خواتین کی قیادت کی ہے۔ بیگم تنصیر فواد نے بتایا کہ 4 سال بعد اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو پنڈال میں دیکھ کر عوام کے جذبات قابل دید تھے۔ کل نواز شریف کی تقریر سن کر ہر نو امید پاکستانی کو نئی امید ملی ہے۔ عوام نے انتخابات سے قبل ہی نون لیگ کی قیادت کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف عوام کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل کا حل اللہ پاک کے بعد فقط نون لیگ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کی عوام نے قائد مسلم لیگ نون کا استقبال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف پاکستانی عوام کے دل کے دھڑکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہر آدمی کھڑا ہے۔ پاکستان پھر سے ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستان دشمن عناصر کان کھول کر سن لیں کہ ایک دن میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں
کھڑا ہوگا۔ بیگم تحسین فواد نے کہا کہ انتشار کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور پنڈی کے تمام نمائندوں چودھری رنویر خان، حنیف عباسی، ملک ابرار، طاہر اورنگزیب، سیما جنانی، آسیہ تنولی، سردار نسیم سمیت اور دیگر اعلیٰ قیادت کی سرپرستی میں ہم سب متحد ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت بہترین عمل ہے۔ نیکی بھلائی کے کاموں میں پیش رہنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اجر کا کام ہے۔ ان خیرات کا اظہار سماجی رہنما صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم محمد عامر صدیقی نے بزم کنز الایمان کے زیر اہتمام، الشفا آئی اسپتال کے زیر نگرانی اور اسلام آباد کرسچن لائنز کے تعاون سے شادمان ٹاؤن گروٹی کمال آباد میں میڈیکل آئی اور فزیو تھراپی میگا فری میڈیکل کیمپ کے دورے کے دوران گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری کے دور میں جب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہو اور ان کے لیے علاج معالجہ تو مشکل ہو چکا ہو، انہیں اس مشکل دور میں بھی میگا فری کیمپ میں بیک وقت میڈیکل، فزیو تھراپی اور آئی کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ ادویات اور اینک اور آپریشن کی مفت سہولت کی فراہمی پیش کی گئی۔ ایسے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ ان خدمات کی مفت فراہمی پر اہلیان علاقہ بزم کنز الایمان کی تنظیم کے عہدیداران و معاونین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے وقار مغل، محبوب، فضل، بلال شاہ، راجہ اعجاز، چودھری لیاقت، علامہ طیب رضوی، قاری فہیم اور دیگر کی کاوشوں کو انتہائی درجے تک سراہا ہے۔